بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یاسین کا بہت اہم ترین رکوع، جس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سورت جو کچھ بتانا چاہ رہی ہے اس کے اعتبار سے یہ رکوع بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ سورت کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ نمبر 1، جو بھی سب سے بڑی سچائی یا حقیقت ہے، جو بھی انسانوں کے لیے سب سے زیادہ سچ اور حق ہے، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کے سچے انبیاء نے انسانوں کو پہنچایا۔ نمبر 2، کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین یقین جو اس کے ذہن کو، دل کو، دماغ کو، کردار کو، رویے کو وہ بدل سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، وہ یقین، وہ بات، وہ صرف آخرت ہے۔ لہذا ایک ایمان والے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر، اسی طرح آخرت کی فکر پر، آخرت کے غم پر اپنے آپ کو جمانا، اس پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر وہ اپنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ان دو چیزوں پہ وقت لگانا، ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے فکر کرنا، اگر اس میں کمزوری محسوس ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے، یا ایک اور چیز جو ایڈ کی گئی آپ کے ویژن سے، آپ کی فکر سے، اگر وہ اپنے آپ کو دور محسوس کر رہا ہے تو وہ خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو آخرت کی فکر کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے تو یہ انسان بھی خطرے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ دہرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت اور سنت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو ہر مسلمان کے لیے ہر روز اس کا جو لازمی یا ضروری وظیفہ کہہ دیں وہ سورہ یاسین کو قرار دیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اس رکوع کو ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ آخرت کی بات اور آخرت کے منظر کو بڑے پرزور انداز میں صورت بیان کرتی ہے، اور میدان محشر کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور پھر اچانک منظر بدلتا ہے، اور اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، ایمان والے وہ لوگ کہ جو رسولوں کے طریقے پہ چلے، وہ لوگ کہ جو آخرت کی فکر کو لے کے چلے، وہ کس حال میں ہوں گے، مختصر انداز میں وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے منظر بدلتا ہے اور سورہ یاسین ہم کو پھر میدان محشر میں اچانک لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت دیکھیں جس پر ہم نے گفتگو کو مکمل کیا تھا، سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کی پیک بتا دی گئی کہ پروردگار سے ملاقات ہوگی اور وہ سلام محبت عرض کیا جائے گا، اور وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اور ان کو سلامتی ہی سلامتی حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اچانک منظر بدلتا ہے، اور اچانک جو ہے وہ ڈاکٹر زین بولیں مستری پڑھا ہے، اچانک منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر میدان محشر میں، اور پھر اللہ پاک اپنے مجرم لوگ، اپنے ظالم لوگوں کے ساتھ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ
یعنی خطاب فرما رہے ہیں. آپ فون کر لیں. معذرت. اوپر ہی آیا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جس انداز میں یہ حصہ شروع ہو رہا ہے نا, اب دیکھیں عربی کے اعتبار سے یہاں ایھا المجرمون پہلے ہے, یعنی اصل مفہوم کے اعتبار سے اے مجرموں آج تم, آج سے مراد کیا ہے؟ قیامت والے دن میدان محشر میں کہا جائے گا اے مجرموں آج تم دنیا کی طرح ملے جلے نہیں رہ سکتے ہو میرے نیک بندوں کے ساتھ. دنیا تو دارالامتحان تھا, اس میں جو نیکی کے کام کر رہا تھا نہ تو اس کے پر لگ جاتے تھے, اور جو برائی کے کام کر رہا تھا نہ تو اس کے سینگ لگ جاتے تھے. تو ایک ہی سوسائٹی و معاشرے میں بہت نیک انسان کوئی نمایاں نہیں ہوتا تھا, بلکہ بسا اوقات اگر کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر شر غالب ہو تو وہ نیک انسان اس سوسائٹی میں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی طرح اگر کسی سوسائٹی میں کسی سوسائٹی میں اگر کوئی انسان برے کام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے برے کاموں کے کوئی نتائج فوری طور پہ ظاہر ہو جائے, ہے نا. تو نیکی پر اجر ثواب انعام یہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور گناہوں اور برائی پر پکڑ اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا اللہ کا کوئی قہر فوری طور پہ نازل نہیں ہوتا تھا. تو دنیا دارالامتحان ہے. اس کی ایک یعنی اس کے اندر پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اہل خیر اہل شر عام انسانی معاشرے میں ملے جلے رہتے ہیں, جس کو ہم یوں آسانی سے کہہ رہے ہیں نہ تو اہل خیر کے پر لگتے ہیں نہ اہل شر کے سینگ لگتے ہیں, ہے نا. کیونکہ یہاں نتائج فوری طور پر آپ کے اعمال کے نتائج فوری طور پہ سامنے نہیں آتے, لہذا ملے جلے رہتے ہیں. اور بسا اوقات یہ ہی چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ یار میں اپنی فیملی کو اتنی بہت ساری چیزوں سے بچا رہا ہوں, میں حلال آمدنی کی کوشش کر رہا ہوں, دنیا حرام کما رہی ہے, لیکن پھر بھی بیماری پریشانی تو مجھے بھی ہے, اور وہ ایک نمبر کا مزے کر رہا ہے, حرام بھی کما رہا ہے, کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, اور بس بڑی ہی مزیدار زندگی گزار رہا ہے. تو یہ بسا اوقات اسی طریقے سے یہ تو انڈیویجول لیول پر, انفرادی سطح پہ. اگر آپ اس سے بڑی سطح پہ دیکھیں تو پھر امہ اور قوم ہونے کے اعتبار سے ہم نے پہلے بھی اس سوال پر بات کی ہے کہ عام طور پہ مسلم نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہم ہی حق پر ہیں سچ پر ہیں تو پوری دنیا میں جم کر ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ کون سے دنیا کا ایسا الزام یا ایسی مصیبت ہے جو ہمارے گلے پر نہیں ہے, ایسا الزام جو ہمارے دامن پر نہیں ہے نا. اور وہ قومیں کہ جو نیکی تقوی کی بات تو دور, وہ تو خدا کا انکار کر رہی ہیں, خدا کے انکار کے لیے کام کر رہی ہیں. وہ تو دین دشمن ہے, کسی بھی قسم کے دین کو پسند نہیں کرتی. وہ تو اپنے اللہ کے مقابلے میں اپنے بت کھڑے کر رہی ہیں, وہ تو اللہ ہی کا انکار کر رہی ہیں. وہ تہذیبیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہیں. تو یا انفرادی سطح پہ دیکھیں یا اجتماعی سطح پہ دیکھیں, خیر و شر کے نتائج فوری طور پہ دنیا میں سامنے نہیں آتے, لہذا عام انسانی معاشرے میں سب ملے جلے رہتے ہیں. ایسا ہے نا. یہ بھی امتحان کی ایک جہت ہے, لیکن اللہ رب العزت دارالابتلاء و دارالامتحان یعنی دنیا میں تو اللہ نے سسٹم ڈیزائن اسی طرح کیا ہے نا, ورنہ امتحان نہیں ہوتا, امتحان نہیں ہوتا نا. اور اگر نماز پڑھنے پہ, صدقہ و خیرات کرنے پہ,
اور کوئی نیکی کا کام کرنے پہ، کسی میں مدد کرنے پہ، جیسے یہاں مدد کی فوراً سے نوٹیفیکیشن آیا میزان بینک کا، آپ کے اکاؤنٹ میں اس نیکی کے بدلے 25,000 روپے آ گئے ہیں. آپ نے فلاں کی مدد کی، آپ نے صبر کیا مصیبت پر، آپ نے بد اخلاقی کا اچھی طرح جواب دیا، اور آپ نے جو ہے نا وہ ایمانداری سے کام کیا، پورا وقت دیا، آپ نے اوپر کام کیا، تو دھڑا دھڑ آپ کے اکاؤنٹ میں نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں نیکیوں کے ساتھ ہیں، ہے نا. تو پھر اچھا اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی غلط نگاہ اٹھا کے دیکھ لی تو پھر بھی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ یہ اتنی جو ہے نا وہ ڈیڈکشن ہو گئی آپ کے اکاؤنٹ سے. ویسے مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ظاہری طور پہ ہمارے اچھے یا برے اعمال کے اگر نتائج نکلنے لگے، کوئی غلط کام یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی تو فوراً سے غیب سے ایک چماٹ آتی، گدی پہ پڑتی ہیں، ہاں، یا کوئی جو ہے نا اچھا اور نیکی کا کام آتا اور تو اچانک جو ہے نا وہ کالر پر کوئی بیج لگ جاتا، تو یا جو ہے نا وہ مطلب کوئی اچھی نیکی کرتے تو کوئی اور مصیبت پریشانی فوراً سے ٹھیک ہو جاتی، یعنی کوئی اچھا اور نیک کام کر کے گھر پہنچتے تو جو ہے نا وہ گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہوتے، ہماری مرضی کے مطابق ہوتے اور جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس طرح کا سسٹم ہوتا کہ اچھے برے اعمال کے نتائج فوری طور پہ دنیا میں مل جاتے تو پھر امتحان نہیں ہوتا. یہی تو امتحان ہے کہ نظر نہیں آ رہے، نہ تو نیکی پر وہ جو ثواب ملنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، جو درجات بلند ہو رہے ہیں، اس سے ظاہری طور پر آپ کو کوئی فرق نہیں لگ رہے، نہ تو کوئی شاباش مل رہی فوری طور پہ، کوئی انسٹنٹ ریزلٹ نہیں ہے، لیکن ہے، یقیناً ہے، اور بن دیکھے اسی کو ماننا ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. اور کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو فوری طور پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، وہی پھر رہے پھول رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، اور لگژری ہے لائف کے اندر، کمفرٹ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کوئی بھی اپنی نعمت چھین نہیں رہے ہیں، سلب نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت بڑے خسارے میں اور نقصان میں ہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ کا سسٹم اور یہ اللہ کا قانون ہے دنیا کے لیے، دارالامتحان ہے نا. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہم نے سمجھا تو یہ دارالامتحان ہی نہیں ہوتا. لیکن آخرت میں یہ قانون نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم مجرم ہو، تم میرے لاڈلے بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے آج لائق نہیں ہو. دنیا میں تو ملے جلے رہتے تھے، لیکن آج تم اس کے لائق نہیں ہو، لہذا تم مجرم ہو، مجرموں کی صف و مجرموں کے کٹہرے میں آؤ. اس سے پتہ چلا کہ مجرم لوگوں کی گروپنگ یا مجرم لوگوں کا حلقہ یا مجرم لوگوں کا پنڈال وہ الگ ہوگا. اللہ پاک ہمیں آخرت میں میدان محشر میں نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے، ہے نا. اپنے ارد گرد ہم اگر دیکھیں گے نا، اور اپنے ارد گرد ہم کامران بھائی کو، جہانزیب بھائی کو، نبیل بھائی کو، اچھے اچھے نیک لوگوں کو دیکھیں گے تو تھوڑی تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے، کم از کم ایک علامت تو پوری ہے کہ میرے آس پاس جو ہے نا وہ نیک لوگ ہیں، ہے نا. انشاءاللہ صحیح ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہی ایک قسم کا سائن ہوگا نا اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ کر کہ ہم اچھے لوگوں میں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے نا، اور سورہ زمر ہے نا، زمر، اس میں یہی تو بات، اسی وجہ سے تو اس کا نام سورہ زمر ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جماعتوں کی صورت میں لوگ جائیں گے، ہے نا. اللہ پاک جماعتوں کی صورت میں منقسم کر دیں گے میدان محشر میں بھی. یعنی جب اعمال کے نتائج ملنے لگیں گے شروع میں تو، یا مختلف موقعوں پہ تو لوگ اکیلے ہوں گے، لیکن ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں اپنے ہم خیال، ہم فکر، ہم عقیدہ، ہم کردار لوگوں کے ہم ساتھ ہوں گے، گیدرنگ میں ہوں گے ہم. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جماعتوں کی صورت میں. اور سورہ زاریات میں ہے
اشتاتا کا لفظ آتا ہے نا، اور لوگ مختلف جو ہے نا وہ بکھری ہوئی جماعتوں میں ہوں گے. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم میرے ایمان والے بندوں سے الگ ہو جاؤ. امتیاز کہتے ہیں کہ یعنی اور لوگوں سے الگ اور منفرد نظر آنا. مطلب تم ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ تم جو نا وہ مجرم ہو تو مجرم ہی کے ساتھ ہی تم کھڑے ہو، تم نمایاں ہو بحیثیت ایک مجرم کے. میدان محشر میں جو اللہ کے مجرم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ نمایاں ہوں گے مختلف اعتبار سے، اپنے انجام اور حالات کے اعتبار سے بھی، اپنی گفتگو بات چیت کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم و بدن پر مختلف نشانیوں کے اعتبار سے بھی. جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے بیان کیا کہ میں انتظار کروں گا تمہارا حوض کوثر پر. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ ہوں گے، آپ ہم کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کا حوض کوثر تو آپ کی امت کے لیے ہوگا نا، اور امتوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی امت کے فرمانبردار لوگوں کے لیے. تو آپ نے بطور نشانی عرض کیا کہ میں تم کو نا تمہارا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جسم و وجود پر بھی دنیا کے اعمال کا اثر ظاہر ہوگا. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ جو مجرمین کی جو اس دن آنکھیں ہوں گی نا وہ نیلی ہوں گی، یعنی بلو ہوں گی. یومئذ زرقا، اس کا مطلب ہے کہ مختلف علامتیں ہوں گی. ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ المرء، جانتے بھائی، المرء مع من احبہ، آپ اسی کے ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو، جو آپ کا ہیرو ہے، جو آپ کا کیا ہے، ہیرو ہے. محبت کی نشانی کیا ہے نا، محبت کی نشانی یہ ہے کہ جس کے جیسا آپ بننا چاہتے ہو. ایک تو ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے، وہ فلاں اللہ والے سے محبت ہے، بزرگ سے محبت ہے، اور میں کس کی طرح بننا چاہتا ہوں یہ میری زندگی بتاتی ہے نا، کہ میں، اور میری زندگی کیسے بتائے گی، میری ترجیحات. محبت کا پتہ چلے گا زبانی دعوے سے نہیں، بلکہ میرے دل کی وہ گہرائی سے اٹھنے والی خواہش کہ میں کس کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں، کس کی طرح بننا چاہتا ہوں. اور میں جس کی طرح بننا چاہتا ہوں اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ میں کیا اعمال کر رہا ہوں، ہے نا، اور ان اعمال میں میری ترجیحات کیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. تو اب یہ دیکھ، یہ میری ترجیحات کیا ہے، یہ سیٹ کرے گی کہ میں اب یہ دونوں طرح کام کرتے ہیں. یا تو یہاں آپ اوپر سے آ جائیں کہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کے اور کسی کے زندگی کو یا کسی کی چیز کو اپنا ہیرو بنا کے آپ اس کو فالو کریں، ہے نا، اس جیسا بننے کی کوشش کریں. یا آپ اعمال و کردار ایسے اختیار کریں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں حقیقی طور پر ان ہستی یا اس شخصیت کی محبت پیدا کریں کہ جس کو آپ نے الٹیمیٹلی آپ نے اس کو اختیار کرنا ہی چاہیے. بس اوقات نہیں ہوتا دل کے اندر ایسا قوی رجحان، تو پھر انسان اپنے آپ کو اعمال پہ لاتا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، انسان مجاہدہ کرتا ہے. پھر آہستہ 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 وہ جو اعمال کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف اس کے دل کو پھیرتے چلے جاتے ہیں. ایسے آئیڈیل جو بنانا چاہیے وہ دور حاضر کے اعتبار سے تو کسی کو نہیں بنانا چاہیے، تو انبیاء یا صحابہ. جی ہاں، البتہ اپنے دور کے اعتبار سے آئیڈیل آپ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. البتہ انسان کو نا کوئی ایک زندہ مثال بھی چاہیے ہوتی ہے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے، جس کو وہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو اصل میں تو اسوہ حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میرے جیسے حالات میں، جن حالات میں، جس انوائرمنٹ میں، جس قسم کے مشکلات میں، چیلنجز میں ہوں یا میرے دور کا انسان ہے، تو اس میں میرے جیسا اگر کوئی شخص ایسا مل جائے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے قریب چل رہا ہے تو میں اسے مدد لے سکتا ہوں. لیکن اصل میں اس کو فالو نہیں کر رہا ہوں، اصل میں کس کو کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
لہٰذا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جن چیزوں سے میں گزر رہا ہوں، کامیابی سے یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں گزر چکا ہے، تو اس کے بعد تجربات ہے، اس کے بعد مشاہدات ہے، اس کے بعد چیزیں ہیں کہ بھئی کیا چیز کام کرتی ہے، کیا چیز کام نہیں کرتی میرے ماحول کے اعتبار سے. تو انسان اسی وجہ سے صحبت کی اہمیت ہے. آپ دیکھیں صحبت کی اہمیت کیوں ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو مجھے کامران بھائی کی فلاں کی مجھے صحبت کی کیوں ضرورت ہے؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا میں؟ نہیں، مجھے اس وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ اصول تو مجھے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل رہے ہیں، قرآن سے مل رہے ہیں، سیرت سے مل رہے ہیں، سنت سے مل رہے ہیں، لیکن میں اس کو میپ کیسے کروں گا، کنیکٹ کیسے کروں گا، ایگزیکیوٹ کیسے کروں گا، ان کو فیس کیسے کروں گا، یہ مجھے سیکھنے کے لیے مجھے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت چاہیے. مجھے ایک جو نا جو یعنی ایسے لوگ چاہیے کہ جو موقع پڑنے پر جو نا وہ اصحاب الکہف جیسا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ پاک خطاب فرمائیں گے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم. عہد عہد سے ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اب مجرموں سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے. پہلے عہد کا مطلب سمجھ لیتے ہیں ہم. عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے پکا وعدہ. اب آدم کی اولاد سے، علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے اللہ نے یہ عہد کیسے لیا تھا، اس کی اہل علم نے مختلف تشریح فرمائی. سب سے آسان و سیدھی ستھری بات یہ ہے جو بالکل واضح ہے کہ بھئی جب انسان ایمان کو قبول کرتا ہے نا، اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور پیغمبر کو رسول مانتا ہے، تو یہی سب سے بڑا عہد ہے نا. جب ایمان کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا اور اسی کی مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانوں گا. بعض حضرات نے اس کو فرمایا کہ اس عہد سے مراد وہ ازل میں لیا جانے والا عہد ہے جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، کہ ایک موقع پہ اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے عالم امثال میں ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میری ہی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اور بعض حضرات نے اس کو یوں فرمایا کہ دیکھیں جو انبیاء کی کتابوں کی دین کی جو تعلیمات ہیں، چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے عطا کی گئی ہیں اور انسانوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ تم نے اپنی مرضی و خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، میرے عطا کردہ دین و تعلیمات کے مطابق چلنا ہے. تو بیسیکلی عہد اللہ کا دین ہے نا. اور بعض آیتوں میں اس طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہے نا، کہ اے ایمان والو تم جو ہے نا وہ اپنے جو تم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اس کو کیا کرو، پورا کرو. وفا وعدے، تو بسا اوقات انسان جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں. لہذا جب ایمان والا ایمان لاتا ہے یا دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری باتیں ہیں وہ اس کے لیے اللہ کا عہد ہے، اللہ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ ہے. یہ بات واضح ہو رہی. لہذا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا. یہاں میں یہ سوال یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی، اور یہ سارے مجرموں سے کہا جائے گا، مجرموں کو ایک خاص گروپ نہیں ہوگا. تو دنیا میں کیا جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ ظاہری معنی بھی اور باطنی معنی بھی موجود ہے. ظاہری تو کہ واقعی شیطان کی عبادت جی کہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. ہاں بالکل یہ مطلب ہے. شیطان کی عبادت کا معنی یہاں ہے جو قرآن کریم میں اور جگہ بھی عبادت کا لفظ آیا ہے، اطاعت کے معنی میں. عبادت کا مطلب آیا ہے اطاعت کے معنی میں. یعنی میں نے تم سے یہ عہد کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، یعنی شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. اور دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو یہی بات کہہ کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہے نا. اور ہم نے کئی دفعہ اس بات کو سمجھا ہے کہ ان کو دنیا میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن جنت میں رکھا تھا اور شیطان کا واقعہ ہونے کے بعد دنیا میں بھیجا گیا. اس کے اندر بھی یہ حکمت تھی کہ وہ اور ان کی اولاد ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان ان کا بہت بڑا دشمن ہے. اور زمین پہ بھیجتے ہوئے بھی کہا گیا تھا کہ تم دونوں کی ہمیشہ یہ جنگ جاری رہے گی، ہے نا. دنیا کے اندر بھیجتے ہوئے بھی کہا گیا تھا، تو وہ بھی ایک قسم کا عہد تھا. تو اولین انسان کو یہ بالکل واضح کر دیا گیا تھا، اور یہ علم سینہ بسینہ
یا انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے ایمان لانے کے ذریعے سے ہر انسان کے سامنے یہ بالکل واضح تھا کہ اس کو اگر خیر کی زندگی گزارنی ہے تو کیا معیار ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، لہذا اللہ تعبد الشیطان کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب اگر عبادت بھی لے لیں جو جاذب بھائی اشارہ کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک دنیا میں کم از کم لاکھوں لوگوں کی تعداد مختلف علاقوں میں، ایک محدود کمیونٹی ہے لیکن لاکھوں لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو براہ راست مختلف قسم کے شیطانوں کی عبادت کرتی. ان کے دنیا میں مختلف جگہوں پہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کو کوئی کس نام سے پکارتا ہے، کوئی کس نام سے پکارتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ شر کی پوجا کر رہے ہیں، وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی اس عبادت کا مقصد کسی قسم کا کوئی اللہ نہ کرے آخرت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کی اس عبادت کا مقصد دنیا کے مفادات حاصل کرنا ہے. لہٰذا شیطان ایسے لوگوں کو کبھی کبھار کچھ دنیا کی ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے، دولت، طاقت، قوت، حکومت، پاور، عہدہ، اور ایسے ان کے لیے حالات بنا دیتا ہے بس اوقات جو اللہ نے اس کو ایک محدود پیمانے پہ طاقت دی ہے، اور اسی کے لیے وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ابھی کورنگی میں بنایا تھا نا ایک مجسمہ، شیطان کا ہی بنایا تھا، تو ایک آدمی نے رپورٹنگ کر لی کہ یہ مجسمہ پورا اتنا بڑا بنا کے رکھا ہوا تھا. تو پولیس نے پورا مجسمہ لے گئے وہاں کے لوگوں کو تحقیق وغیرہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے بنایا تھا کہ کوئی آتا تھا اسلاموں کے انڈیا کا کوئی دن آتا تھا، تو اس کو جلائیں گے، اس لیے بنایا تھا اس نے. ٹھیک ہے جی. اور تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا، یہ بھی اس بات میں شامل تھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو دیکھیں جو واضح طور پہ دشمن ہوتا، کھلا ہوا دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اسی نے تو تم کو جنت سے نکالا ہے نا، تو اس سے بڑھ کر اور دشمنی کی کیا بات ہوگی، اور وہ تمہیں دوبارہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں نہ جاؤ، ہے نا. لہٰذا جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے، واضح طور پہ دشمن ہوتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جاتی، اس کی بغاوت کی جاتی. تم نے الٹا کر دیا، تم نے شیطان کی اطاعت کر دی اور رحمان کی بغاوت کر دی. تو اللہ حفاظت فرمائے جب یہ مجرموں کافروں کو یہ جملے کہے جائیں گے تو وہ یہ یقیناً یہ انتہائی زیادہ شرمندگی، افسوس کا عالم ہوگا ان کے لیے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، یہ پہلے والے جملے سے ملا ہوا ہے، اور تمہیں یہ کہا تھا، یہ تمہیں عہد دیا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، اعبدونی، میری عبادت کرنا یعنی میری اطاعت کرنا. یہاں دونوں معنوں میں ہے، ھذا صراط مستقیم، پروردگار کی ماننا، اس کے رسولوں کی ماننا، اس کی دین اور کتابوں کے احکامات کی ماننا، یہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ ھذا، غالباً سورہ انعام میں کہا گیا وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی کیا کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہاں وہاں ادھر ادھر مختلف چمکتے دھمکتے راستوں کی طرف نہ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے، اصل راستے سے. اور ہمیں یہ سکھایا گیا تھا ہر نماز کے اندر کہ ہم اللہ سے مانگے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو تو بتا دیا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا. اور یہ انعمت علیہم کون تھے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو بڑا واضح ہے انسانوں کے لیے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ بھائی کن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، کن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ جس قسم کے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں ہر شخص کو یہ اویئرنیس اور شعور ہے. کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ یار اتنی کنفیوژن ہو گئی کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. ابھی وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آہستہ آہستہ. لیکن ابھی بھی بات تو کہتے ہیں اتنے مسئلہ ہو گئے سمجھ نہیں آتا کون سا والا صحیح ہے کس کو فالو ہے. وہ کہتا ہے وہ ہر کسی نے اپنے اپنا کدھر پکڑا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ پھر ویسے ہی کہنے کی باتیں، اور اس میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی کہ دیکھیں اتنے سارے موبائل ہیں مارکیٹ کے اندر نا، اگر میں موبائل لینے جاتا ہوں نا تو میں کنفیوز نہیں ہوتا ہوں، اور میں بہرحال اپنی ساری چیزیں دیکھ کر. اور اگر آپ بات کریں، آپ کا اگر کسی کا تجربہ ہو تو اگر آپ کسی اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی میک اپ کا سامان لینے گئے ہوں تو آپ کو پہلی دفعہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار ایک بہت بڑی دنیا ہے بھائی، ہے نا.
236 قسم کی لپسٹک کی قسمیں ہے نا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بالآخر کوئی خاتون کبھی کسی مال کے باہر یوں پریشان نہیں کھڑی ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی کنفیوژن ہے، کیا چیزیں ہیں، میں کیا لوں. لیکن یہ والی کہ یار کوئی بھی کچھ بھی نہیں لیے بغیر آ جائے. ہاں، تو اس میں اصل لرننگ یہ ہے. اسی طرح جوتے کپڑے، آپ لوگ بھی عید پہ ہم سب نے شاپنگ کی ہے، کتنے مطلب آپ کپڑوں کی برانڈ کتنی ہے نا، اور گھڑیاں کتنی قسم کی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چاہیے ہوتی ہے اس تک انسان پہنچ ہی جاتا ہے. ہاں، وہ انسان اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور آج کو آپ کو کبھی بھی کوئی انسان نہیں ملے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں، جو طلب والے ہیں، وہ صحیح بات تک پہنچ بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. عام طور پر الحمدللہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر اس قسم کی بات کرنا بس ایک قسم کی آپ یہ سمجھیں کہ عمل سے نا دل چرانا ہے، عمل سے بھاگنا ہے. کیونکہ جتنے بھی فقہی اختلاف ہو، بنیادی طور پہ اس میں کسی بھی عالم صاحب کے اختلاف نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت کی، ہے نا. اس میں تو کسی عالم صاحب کا اختلاف نہیں ہے. آپ کو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، آپ کو بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں اسوہ بنانا چاہیے، خوشی ہو یا غمی ہو. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، 2 نمبری نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، حق نہیں ماننا چاہیے کسی کا، خیانت نہیں کرنی چاہیے. اس میں کس کا اختلاف ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے باوجود کتنے فیصد ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. کوئی اختلاف نہیں نا اس میں. بھائی اتنا ہی اختلاف ہے نا کہ آپ نے رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہی اختلاف ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں. اب جس طرح چاہے نماز پڑھو، نماز تو پڑھو، نماز تو پڑھو. اور اخلاقیات کے اندر دیکھیں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت بکثرت جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، ایون رمضان میں روزوں کو بھی چھوڑا جا رہا ہے. روزوں کے فرض میں ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزے چھوڑ لیں لوگ. تو عمل کرنے والوں کے لیے کلیئرٹی ہمیشہ ہوتی ہے اور ان کی طلب صادق ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کو پہنچا دیتے ہیں، ان پر کھڑا کر دیتے ہیں. اور جو عمل نہ کرنے والے ہوں ان کے لیے بہانے ہزار ہیں. ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ یار کیا کروں میں، اتنی کنفیوژن ہے، کہاں جاؤں، ہے نا. اتنے سارے مولویوں نے جو نا وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا باتیں پھیلا دی ہے، کون سے مولوی صحیح ہیں، کون سے مولوی غلط ہیں، بس میں عمل نہیں کرتا ہوں. تو بھائی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، جھوٹ نہیں بول، کردار کو ٹھیک کر لے، اخلاق کو ٹھیک کر لے. اچھا جی، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو شیطان ایسا نہیں تھا کہ تمہارے سامنے کوئی بالکل ایسی چیز ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. مختلف واسطوں ذریعوں سے تمہیں پتہ تھا کہ تم سے پہلے بھی قومیں، افراد، لوگ گزرے ہیں، اور ان میں سے جبلن کثیرہ، ایک بڑی خلقت کو، ایک بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا. اضل منکم، تمہیں انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، ہے نا. یہ ساری ماضی کی جو ساری باتیں مختلف واسطوں سے جو تم تک اللہ نے پہنچائی تھی، کبھی کتابوں کے واسطوں سے، کبھی نگاہ عبرت کے واسطے سے، کبھی مختلف کہانیوں کے واسطوں سے، کبھی مختلف آثار کے واسطوں سے تم تک پہنچا تھا کہ بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں، بڑے بڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کو شیطان نے بہکا دیا اور وہ ناکام ہو گئے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگ سوچتے سمجھتے نہیں تھے؟ اس سے پتہ چلا ہم کو، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں ہتھیار دیے ہیں ان میں ایک بڑا ہتھیار ہماری لوجیکل ریزننگ ہے یا لوجیکل تھنکنگ ہے. عقل تعقلون کا مطلب یہ ہے نا کہ عقل سے تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، ہے نا. تو یعنی انسان کی فطرت کو، اس کی عقل کو جس اعتبار سے، جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کی خواہشات اس کو جس طرف بھی لے کے جانا چاہیں، لیکن بہرحال عقل اس کو ایک دفعہ یہ ضرور کہتی ہے یا کئی دفعہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو جس طرف تم جا رہے ہو یہ غلط راستہ ہے
ہے نا. اور اسی کو بسا اوقات احادیث میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے نا اللہ کا منادی ایک بیٹھا ہوتا ہے ایک صراط مستقیم پر. ایک حدیث ہے جس میں تشبیہ دی گئی کہ اللہ کا منادی آواز دیتا ہے. اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے نا, جو ضمیر صاحب بار بار جو ہے نا وہ اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار تم غلط جا رہے ہو. اس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ اندر سے ایک چھوٹے سے مفتی صاحب ہوتے ہیں جو بار بار سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں غلط جا رہے تو آپ کی ساری جسٹیفیکیشن کو وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈھکن کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے وہ مفتی صاحب بار بار سر اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اور اگر ہم بار بار اس طرح کریں تو وہ پھر بلاک ہو جاتا ہے. پھر وہ مفتی صاحب چھوٹے سے جو ہے نا ان کا نام مفتی صاحب کہتے ہیں یا ضمیر انسانی ضمیر کہتے ہیں یا انسان کی لوجک کہتے ہیں, ہے نا, اس کی جو ہے نا لوجیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ جو اس کو بتا رہی ہیں کہ نہیں یار غلط جا رہے ہو. اور اللہ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ بہرحال ایک موقع پہ انسان ہمیشہ عقل درست راستے پہ نہیں پہنچاتی, لیکن بہرحال اگر فطرت سے قریب وہ مسخ نہ ہوئی ہو تو وہ عقل انسان کو بتا دیتی ہے کہ تم ایک ایسے راستے کی طرف جا رہے ہو جس کا انجام برا ہے. ہاں لیکن عقل سے انسان ہمیشہ فیصلے درست نہیں کر سکتا ہے, عقل ہمیشہ درست نہیں ہو سکتی, عقل بھی گمراہ ہو جاتی ہے. لہذا اسی وجہ سے ہم کو دین عطا کیا گیا ہے نا. لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم کو دی گئی ہے تو ہم پیٹرن کو پہچان سکتے ہیں. دیکھیں یہ پاس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں نا بیسیکلی یہ انسان کے پیٹرن ہیں, یعنی ایسا ہوا, ایسا کیا گیا تو ایسا ہوا, ہے نا. اور ہمیشہ یہ ریپیٹ ہوتے ہیں, بس اس کہانی کے کردار ہر انسان یا ہر قوم میں کردار الگ ہوتے ہیں, ہے نا, لیکن جو ہے وہ پروسیس ایک ہی قسم کا ہوتا ہے نا. تو یہ بھی مطلب ہے کہ بھائی ماضی میں تم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے بڑی خلقت کو شیطان نے بڑی خلقت کو گمراہ کیا تھا, اور تمہارے سامنے ہسٹری تھی, تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں, تو تم ان پیٹرن کو پہچانتے اور ان کو اپنی زندگی میں ریپیٹ ہونے سے بچاتے. یہی تمہاری عقل کا کام ہے, اسی وجہ سے تو اللہ نے دی تھی عقل تمہیں. بات واضح ہو رہی ہے. افلم تکونوا تعقلون. پھر ان سے کہا جائے گا, اب دیکھیں پھر اس کو ملائیں, وہ جو لہک کر کافر یہ کہا کرتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پچھلے رکوع میں گزرا تھا نا, وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ پہ ہر سوال کا جواب قرآن فوراً نہیں دیتا ہے, بلکہ کبھی کبھار اسی صورت میں کسی اور جگہ پہ بھی جواب مل جاتا ہے نا. تو یہاں پھر دوبارہ جواب دیا گیا. تم کہتے تھے کب یہ وعدہ ہوگا, یہ قیامت آخرت کا وعدہ کب سچا ہوگا, اگر تم سچے ہو تو کب پورا ہوگا. فَمَا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. یہ سارا یہ فرد جرم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ فرد جرم سنانے کے بعد وہ عادل پروردگار کہے گا کہ اب تمہارا انجام یہ جہنم ہے, اور یہ نہیں جہنم جو تمہارے سامنے ہے. الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا, یا وعید سے لے لیں, روٹ ورڈ ایک ہی ہے, جس سے تمہیں دنیا میں دھمکایا جاتا تھا, ڈرایا جاتا تھا, دیکھو وہ جہنم ہے, اب اسی کا تم نے ایندھن بننا ہے. اصلوها اليوم, آج کے دن اس میں تم جلو. اصلوها, اس آگ کے اندر داخل ہونا یا آگ کے اندر جلنا. اور کیوں جلو؟ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی قصور کی تمہیں سزا دی جا رہی. بما کنتم تکفرون, کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے جو کفر کے اعمال, جو کفر یا کرتوت تم دنیا میں کیا کرتے تھے, آج یہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا, آج اس میں داخل ہو جاؤ. اچھا, میدان محشر چونکہ اس کے اندر کئی مراحل ہوں گے, تو ایک موقع ایسا ہوگا کہ جب انسان کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا, اور اس کے سامنے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. اب وہ دیکھ رہا ہوگا حالات و سچویشن, دیکھ رہا ہوگا وہ کہ اگر کہہ دیا کہ ہاں میرے ہی ہیں, تو مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو فرشتے کسی کو پیشانی سے اور کسی کو پاؤں سے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں, اور بعض صورتوں میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کی لپٹیں کھینچ رہی ہیں. تو وہ شروع میں تو مکر جائے گا, قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہوا, اور کچھ قومیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں, اچھا یہ والا اعمال ہمارے تو نہیں ہیں, غلطی ہو گئی کوئی. صاف منع کر دیں کہ نہیں جی یہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہے اعمال, ہے نا. تو پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت پھر زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی.
دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں ہمارے پورے جسم کی جو ترجمان ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کے اور اعضاء اپنی فیلنگ ظاہر نہیں کر سکتے، ہے نا. لہذا جو کچھ بھی کہنا ہے ہمارے جسم کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کس نے کہنا ہے؟ زبان سے کہنا ہے. لہذا زبان صحیح بھی کہہ سکتی ہے اور غلط بھی کہہ سکتی ہے. لہذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بظاہر فوری طور پہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے سبق کہہ جائیں، آپ کے سر سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے آئندہ چل کے ایسی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے، ہے نا، کہ وہ برین میں جو ہے نا وہ پین کے جو ریسیپشن ہوتے ہیں، ریسیپٹر ہوتے ہیں جو پین کو ریسیو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی طریقے سے ان کو، ہاں واللہ عالم. لیکن فی الحال تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اے آئی کے ہوتے ہوئے بھی کہ آپ جو ہے نا اس کے سر سے پوچھ سکیں اور وہ سر کسی قسم کا رسپانس دے سکے، چاہے وہ سگنل میں دے دے، وہ کسی قسم کی کوئی ویو میں دے دے، وہ کسی قسم کی اور لینگویج میں دے دے کہ جس کو آپ کنورٹ کر کے آپ سمجھ جائیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لائٹ ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں سارے، لیکن ان کے بھی توڑ ہیں. ایک لائٹ ڈیٹیکٹرز ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر اس سے چیک کرتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں اس میں ویوز بنتی ہیں. اچھا، لیکن وہ بھی مختلف، مطلب ایسا نہیں، کنفرمیشن تو نہیں ہوتی ان کے اندر. ہاں، لوگ الگ الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جھوٹ بولتے ہوئے وہ کیا دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں، وہ میں نے بھی پڑھا ہے کتاب میں، دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں، آنکھوں کی جو ہے نا وہ جھپکنا چیک کرتے ہیں، اس وقت جھوٹ بولتے ہوئے چہرے کے تاثرات چیک کرتے ہیں، ہے نا. تو عام طور پر چونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے غلط سمجھتے ہیں کہ تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، چہرے کی جو ہے نا وہ جلد پہ تھوڑا سا کھنچاؤ ہوتا ہے، آنکھیں الگ انداز میں جھپکتی ہیں، ہے نا، وہ دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، باڈی الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن یہ اس شخص کی کرتی ہے جو جھوٹ بولنے کو غلط سمجھتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اور اگر کوئی پرو ہے کوئی جھوٹ بولنے میں تو اس کو کسی قسم کی اس کی دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں اب مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ اسی وجہ سے کنفرمیشن نہیں ہو سکتی، اس کو کنفرم نہیں ہو سکتا. ہاں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، قریبی آپ جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی، ہاں. اور یہ آپ گیس کر رہے ہیں بیسیکلی. آپ انسان کا، میں اصل بات یہ کر رہا ہوں کہ انسان کے جس عضو میں درد ہو رہا ہے وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے نا. لیکن اللہ رب العزت کیا کریں گے، یہ پورے جسم ایک طرف ہے اور زبان ترجمان ہے دنیا میں. اللہ پاک ایسا کریں گے کہ پورے جسم کو الگ الگ یونٹس میں تقسیم کر دیں گے. اب وہ زبان جو پورے جسم کی ترجمان تھی، اب اس کے بجائے ہاتھ اپنی ترجمانی خود کرے گا، پیر اپنی ترجمانی خود کریں گے. یہ ہاتھ و پیر کی مثال ہے. سارے اعضاء کو زبان دی جائے گی، انسان اکائیوں میں بڑھ جائے گا، یونٹس میں تقسیم ہو جائے گا. اب زبان پورے جسم کی ترجمان نہیں رہے گی، اعضاء بولیں گے، ہر عضو خود بولے گا. عجیب بات ہے. اور یہ جو اللہ یہ منظر ذکر کر رہے ہیں نا، یہ میرے آپ کے سوچنے کے لیے اور آخرت و قیامت کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، نختم ختم سے ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. ٹھیک ہے، فمن کی جمع. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، باقاعدہ بات کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کسی قسم کے کوئی سائن دیں گے جس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا. جس طرح زبان بات کرتی ہے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان تمام اعمال کے جو دنیا میں کیا کرتے تھے. اب حدیث میں بڑا مزیدار اس کو بتایا گیا ہے کہ انسان جھوٹ بول دے گا اور یہ سمجھے گا کہ یار اب تو مطلب مجھ پر ہر چیز کی تو گواہی نہیں ہے نا. فوری طور پہ تو اللہ پاک بھی سامنے نہیں لائیں گے، ورنہ تو در و دیوار بھی گواہ ہوتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ میں بچ جاؤں گا. لیکن جب اس کے اعضاء بولنے لگیں گے نا تو اس وقت اس کی زبان بند ہوگی.
جب سب اس کے جو اس پر ضروری شہادتوں کی پوری ہو جائے گی، ہاتھ بول کے اپنی بات پوری کر لے گا، پیر پوری کر لیں گے اور اعضاء پوری کر لیں گے، پھر دوبارہ اس کی شخصیت کو زبان دی جائے گی، اور وہ کہے گا، حدیث میں طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہے گا کہ بھائی وَيْلَكُنَّ، تم ناس ہو تمہارا، ستیہ ناس، اپنے جسم سے کہے گا، ہاتھ پیر سے کہے گا، ٹھیک ہے، کہ فَعَنْ كُنْتُنَّ كُنْتُ أُنَازِلُ، کم بختو، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں لڑ رہا تھا، تم نے کام کیا کر دیا، خراب کر دیا، چپ رہتے تھوڑی دیر، نہیں بولتے، ہے نا؟ تو وہ آدھا جواب دیں گے، وہ آدھا جواب بھی دیں گے، اللہ پاک اس اپنی زبان کو جواب دیں گے، یعنی ایک پورے وجود کو یہ اعضاء الگ الگ کر کے جواب دیں گے. تو دیکھو وجود کے مختلف حصے آپس میں کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاں وہ ہے نا وَيَوْمَ يُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اب یہ انسان بولیں گے اپنے ان کھالوں سے، اپنے ان جسم سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بھائی تم کیوں ہمارے اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ گواہی تمہارے خلاف پڑ گئی، تو کیوں بول رہے ہو تم؟ تو وہ اعضاء جواب دیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں یہ گویائی اسی پروردگار نے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے. تو یہ زبان بھی کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا. اللہ نے اس کے اندر یہ فنکشن رکھ دیا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے ساتھ مل کر، زبان جبڑوں کے ساتھ مل کر یہ بولتی ہے. تو وہ اللہ جو زبان کے اندر گویائی رکھ سکتا ہے وہ ہاتھ پیر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ ہی نے جو ہے نا وہ بولنے کو کہا ہے، ہم اللہ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انسان کی اپنی شخصیت کے مختلف حصے آپس میں وہ گفتگو کرنے لگ جائیں گے، اور یہ قیامت کا منظر ہے. اور پھر معذرت پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. کو آیت رہ تو نہیں گئی نا؟ صحیح ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو اتنی ہم نے کھلی چھوٹ دے دی تھی نا، ہم دنیا میں اس بات پر قادر تھے کہ دنیا میں بھی عذاب دے دیتے. تھیم دیکھیں وہی چل رہی ہے. اور اگر ہم چاہتے تو تمس کہتے ہیں جی مسخ کر دینا ہے نا. تمس علی الاعین، تمس علی الاعین جو یہاں محاورہ ہے، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ مسخ کر دینا، یعنی انسان کو کسی اور مخلوق میں یا کسی اور شکل میں بدل دینا. اور تمس علی الاعین کا ایک مطلب ہے کہ یہاں چہرے کا بالکل سپاٹ ہو جانا، جیسے کہ ناک اور آنکھوں کے لیے کسی قسم کا کوئی نقشہ ہی نہ ہو، چہرے پر سپاٹ ہو جانا، یہ بھی ایک مطلب ہے. تو مراد اندھا کر دینا ہے نا. تو وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، چونکہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد چونکہ مسخ کا آگے آ رہا ہے، لہذا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہاں آنکھیں اندھا کر دینا ہے. ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، ان کے چہرے کو سپاٹ کر دیتے، ان کی آنکھوں کو بالکل سپاٹ کر دیتے، یعنی اندھا کر دیتے. تو فاستبقوا الصراط، تو وہ راستے میں ایک دوسرے کو ہانکتے رہتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے. بڑا یعنی ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عذاب بھی اللہ دے سکتے ہیں، ڈرایا بھی ہے، اور ایک قسم کا نا ایک بڑا مزاح کا خیر منظر پیش کیا اللہ نے کہ یہ دنیا میں آج بڑے سردار بنے پھر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت کے ماحول میں جو اسلام اور دین کی اتنے شدت سے مخالفت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں تو کھڑے کھڑے ہم ان کو اندھا کر دیتے، یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. اور پھر فاستبقوا الصراط، اور پھر راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یعنی چلنے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکراتے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن جب اندھے ہو جاتے تو کہاں ان کو دکھائی دیا جاتا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہیں. جی اسی سے ایک دوسرے سے مراد یہاں چلنا ہے، راستے میں چلنا ہے. فاستبقوا الصراط، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، جیسے کہ ایک اندھا جو ہے وہ
یوں یوں کر کے چلتا ہے اور راستے کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو یہ منظر ہو جاتا، الجھتے گرتے پڑتے، ہے نا. تو دیکھو یہ ساری ان کی سب باتیں اور ساری کرتوت یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے. تو دنیا میں ہم اس طرح کر سکتے تھے کہ اپنی ایک نعمت چھین لیتے اور یہ ایسے لاچار بے بس ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے. یا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور ہم چاہتے تو ان کو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں مسخ کر دیتے، اور اس کے لیے کہیں لے جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے جہاں بیٹھ کر، جہاں ہوتے ہوئے یہ اسلام اور نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی ماحول انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، سب طاقت قوت دولت کے ہوتے ہوئے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے ہم کسی اور مخلوق میں ان کو مسخ کر دیتے. اللہ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی قدرت ہے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ تو پھر یہ چل سکتے، انسانوں کی طرح تو نہیں چل سکتے نا، ہے نا. تو یا تو پھر وہ کودتے بندروں کی طرح، ہے نا، یا رینگتے، یا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے انسانوں کی طرح نہ تو ٹھیک طریقے سے چل سکتے. ولا یرجعون، ٹھیک ہے، نہ اگر کہیں جا رہے تھے تو واپس آ سکتے. یعنی عام زندگی کے جو معمولی کام ہیں یہ کرنے کی قدرت بھی ان کو نہ رہتی، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ مخلوق بن جاتے. ظاہر بات ہے گفتگو نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، افہام و تفہیم نہیں کر سکتے، عام زندگی کے روٹین کے کام نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی یا شرک کی جو طاقتیں ہیں، جو اپنے وسائل، اپنے اختیارات، اپنی دولت، اپنے اثر و رسوخ کو خیر کے خلاف استعمال کر رہی ہوتی ہیں، اس کو یوں عمومی طور پہ سمجھیں، تو ہم ان پر دنیا میں کوئی ایسا عذاب نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو افیکٹونیس ہے، ان کی جو یہ خیر کے خلاف ان کی جو ساری حرکتیں ہیں یہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ محتاج معذور یا بے بس ہو جاتے. یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ یہ شر کی طاقتوں سے اس کی ساری قوتیں چھین لے، ہے نا، اس کی ساری اسکلز چھین لے، اس کے سارے وسائل چھین لیں. اس کو اس انداز میں دیکھیں، یہ ہمیشہ اللہ کے لیے ممکن ہے. اور وہ وَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُعُونَ، نہ تو چل سکیں، نہ تو پھر سکیں، چھوٹے موٹے کام بھی نہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کوئی نظر ہی نہ آئے، ہے نا، معمولی سا کام بھی نہ کر سکیں. لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اللہ اس طرح کر لیتے، جیسے کہ ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، ہے نا، اگر دنیا میں اللہ اس طرح کر لیتے کہ کوئی چماٹ آتی اور بدھی پہ لگ جاتی برا کام کرنے پر، تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. اب دیکھیں بہت ساری اس طرح ہم ذرا گہرائی سے سمجھیں نا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ میں اتنی نیکی کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں، اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہے. بسا ہوگا یہ فیلنگ آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بوسٹ نہیں مل رہا، ایک کیا وجہ ہے کہ اللہ وہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ یعنی غیبی مدد نظر نہیں آ رہی. بسا اوقات لوگ یوں کہتے ہیں اللہ بظاہر اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہا ہوں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی، اور وہ 1 نمبر کا جو ہے، یہ جو 2 نمبر کا ہے، وہ پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. وہ جو ہے نا وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو 1 نمبر کا اور 2 نمبر کا ہے، تو بسا اوقات لیکن جب ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ یہ تو دنیا ہے، یہ خیر و شر کے فوری نتائج ملیں گے نہیں، ملنے لگے تو امتحان کس چیز کا، بن دیکھے ماننا ہے. نہ نظر آنے والے نتائج کو اللہ و اللہ کے رسول و قرآن کے کہنے پہ یقین کرنا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، چاہے مجھے نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو ہم کو بتایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. حالانکہ جو ہے نا وہ سود پر جو نا آپ رکھ دیں اور بینک میں آپ کو 12% مل رہا ہے سال میں. کتنا؟ ہاں بھائی نظر آ رہا ہے کہ یار دسمبر کے اینڈ پر 11,000 مل جائیں گے، ہے نا، اور آپ صدقہ کر رہے ہیں، ہے نا، یا آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میں نے صدقہ کیا ہے تو بھائی 25,000 کم ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. نظر کچھ اور آ رہا ہے، یہ بن دیکھے ماننا ہے. یہی امتحان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر دل کی گہرائیوں سے یقین کرتے ہوئے کہ
کہ اے اللہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. اور اسی وجہ سے سورہ یاسین کس کو بیان کر رہی ہے؟ آخرت کے ساتھ ساتھ رسالت کو، ہے نا، کہ آخرت کو ماننے کے لیے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو بھی ماننا پڑے گا. وہی تو تمہیں آخرت کا صحیح راستہ دکھائیں گی، خیر کا صحیح راستہ دکھائیں گی. تو یہ وہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، واپس حالت میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. یعنی رجوع سے مراد یہ ہے کہ صحیح نہیں ہو پائیں گے، تندرست نہیں ہو پائیں گے. اور آخری آیت اس کو مکمل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اگر کسی کو مشکل لگے وہ ایسا کہاں ہونے لگا یار کہ انسان ایک وہ مخلوق سے دوسری مخلوق میں بدل جائے، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم عام زندگی میں اس کی ایک مثال بتاتے ہیں کہ ومن نعمرہ، جس کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، یعنی وہ کوئی بزرگ ہو گیا، ایک لمبی عمر ہو گئی، ننکسہ فی الخلق، اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. کیا مطلب تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جب انسان دنیا میں ایک نومولود کی صورت میں آتا ہے تو شروع میں اس کی ساری صلاحیتیں پوری پیک پرفارمنس پر کام نہیں کر رہی ہوتی. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نومولود جو بچہ ہے جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے تک یا کچھ گھنٹوں تک یہ 8-10 فٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس کی دیکھنے کی، سننے کی، پکڑنے کی مختلف صلاحیتیں نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ زندگی کے ایک موقع پر وہ ایک بالکل پیک پر آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ومن نعمرہ عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے نا، تو یہ صلاحیتیں برعکس، ہاں ننکس کا مطلب الٹا کر دیتے ہیں اللہ پاک. اب جو ہے نا پہلے صحیح بالکل سننے میں آتا تھا، اب اونچا سننے لگتا ہے یا نہیں سننے لگتا ہے، نظر آنا، ٹھیک ہے، بھاگنا دوڑنا، ہاں دانت گر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے ہم انسان کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ہم انسان کی صلاحیتیں اس سے چھین رہے ہیں. تمہارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہی انسان ہے نا، وہی انسان ہے، وہی شخصیت ہے، لیکن اب اس کی بینائی کمزور، اس کی سماعت کمزور، اس کی جسم کی اور صلاحیتیں کمزور، اس کے جو ہے نا وہ چبانا کمزور، اس کے جو ہے نا وہ سونگھنے اور سمجھنے کی دماغی صلاحیت کمزور، دماغی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے. بلکہ بسا اوقات ایک بچے کے مقابلے میں بڑوں کے لیے زیادہ بدترین ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بچے کی نادانی کی حرکتوں پر ان پر غصہ نہیں کیا جاتا، پیار آتا ہے نا. عام طور پر بچہ اگر بیوقوفی کی حرکت کرتا ہے تو کیا آتا ہے اس پر؟ پیار آتا ہے. یا والدین خود کہتے ہیں اگر کوئی عجیب سی نادانی کی بیوقوفی کی بات کر رہا تو والدین بار بار کہتے ہیں اچھا تم کیا کہہ رہے تھے، پھپھو کے سامنے بھی بولو نا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بار بار نا، ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ بچوں کی اس کو نا انجوائے کیا جاتا ہے، پیار آتا ہے بچوں کی بیوقوفی والی حرکتوں پر. جو چیز وہ بار بار کرتا ہے وہ کوئی میننگ نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، فضول بیکار کام بچہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، پیار آتا ہے اس پر. اور اگر جو ہے نا وہ بوڑھا آدمی بار بار بولے بیٹا گیٹ بند کر دیا ہے، اچھا کر دیا ہے، کنڈی لگا دی نا بیٹا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی کوئی اور چیز، تو پھر کیا آتا ہے؟ پیار آتا ہے. عام طور پر پھر غصہ آتا ہے. تو وہ بڑھاپے کی یا زیادہ عمر کی وجہ سے اگر کوئی بیوقوفی کی حرکتیں کی جاتی ہیں، کم عقلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو بسا اوقات اس کو اور مینیج کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. تو دیکھو ومن نعمرہ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم دنیا میں تمہیں اس کا تخلیق کو ایک تو مکمل طور پہ خلقت بدلنا ہے نا، ایک ہے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو الٹا کر دینا ہے، ان کو بدل دینا ہے. تو دیکھو یہ تم ایک جزوی طور پہ مسخ ہے، یہ جزوی طور پر کیا ہے؟ مسخ ہے. اس کا مشاہدہ تو تم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہو. تو جو اللہ صلاحیتوں کو الٹا کر سکتا ہے وہ اللہ مخلوق کو بھی الٹا کر سکتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر یہاں سے آگے پھر چلیں گے، پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ یاسین کا آخری حصہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر.